رات ہوتے ہی دنیا شانت ہو جاتی ہے، سڑکیں خالی، شہر چپ، روشنی دھندلی اور ہوا بھی دھیرے دھیرے بہتی ہے۔ لیکن رات کی یہ خاموشی ہر کسی کے لیے برابر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ رات کو صرف نیند کے لیے انتظار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ رات کو اللہ کے قریب آنے کے لیے جیتے ہیں۔ وہ رات کے اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جس میں انسان کا دل سب سے سچا، سب سے نرم اور سب سے زخمی ہوتا ہے۔ وہی رات جس میں سب سو جاتے ہیں، شہر کی آوازیں تھم جاتی ہیں، گھروں کی ہلچل ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا دل اپنے سب سے سچے روپ میں سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اسی خاموشی میں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے بات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں اور پھر اسی روتے ہوئے اسی گہری محبت اور بھروسے میں سو جاتے ہیں، اور شاید پوری دنیا کو پتہ نہ چلے، پر اللہ کو ہر بات، ہر سانس، ہر آہ کا علم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو بات کرتے کرتے سو جاتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ذکر کرتے کرتے، دعا کرتے کرتے سو جائے، اللہ اس کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ صبح تک اس کے لیے مغفرت لکھتے رہو۔ سوچو، تم سو رہے ہو، بے ہوش ہو، خبر بھی نہیں، لیکن آسمان میں تمہارے نام کی مغفرت لکھی جا رہی ہے۔ یہ کیسی رحمت ہے جو صرف دل سے نکلی دو باتوں پر نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ایک الگ طرح کا پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے رب، دوست، ہمدرد، سننے والا سمجھتے ہیں، اور اللہ ان دلوں کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ ایسے لوگوں کو تین خاص رحمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ ان کے ٹوٹے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ تمہارے دل میں چاہے کیسی بھی تکلیف ہو، چاہے دنیا تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تمہارے دل کا وہ حصہ دیکھتا ہے جو دوسروں سے چھپا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ذکر کرتے کرتے سو جانا دراصل اللہ کو اپنا درد سونپ دینا ہوتا ہے۔ اس رات تم سوتے ہو اور آسمان پر تمہاری اداسی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، فرشتے تمہاری طرف رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جب بندہ تھک کر، رو کر، دعا کرتے کرتے سو جائے، فرشتے پوری رات کہتے رہتے ہیں، اے اللہ، اس بندے کی ہر دعا قبول کر دے۔ سوچو، تم سو رہے ہو، لیکن تمہاری نماز، تمہاری آہیں، تمہارے آنسو اب بھی آسمان پر بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ کسی انسان کی محبت ہے؟ نہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر 3، اللہ اگلے دن دل کو نئی ہمت دیتا ہے۔ صبح اٹھتے وقت جو سکون تم محسوس کرتے ہو، وہ یوں ہی نہیں آتا، وہ اسی رات کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں دلوں کو بدل دیتا ہوں، اور وہ دل جو رات کو ٹوٹا ہوا تھا، صبح اسی دل میں نئی روشنی بھر دیتی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو، اس نے دنیا سے نہیں، مجھ سے بات کرتے کرتے نیند کو گلے لگایا ہے۔ یہ نیند، یہ لمحہ، یہ آنسو اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس بندے کا ہر قدم آسان کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ یہ بھی سنو، اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سونے سے پہلے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے دل کو گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، کیونکہ جو دل رو سکتا ہے وہ کبھی پتھر نہیں بنتا۔ اس کی دعاؤں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ وہ دعا دنیا کی نہیں، اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ اس کے لیے نئی راہیں کھول دی جاتی ہیں، ایسی راہیں جن کا وہ خواب بھی نہیں دیکھتا۔ وہ لوگ جو بات کرتے کرتے سو جاتے ہیں، ان کی ایک دعا بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا ہے، اے اللہ، میرے دل کی حالت ٹھیک کر دے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو سب سے زیادہ دیکھتا ہے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے، تم اکیلے ہو، تمہاری راتیں بھاری ہو چکی ہیں، تم اللہ سے بات کرتے کرتے سو جاتے ہو، تو یاد رکھو تم اللہ کے بہت قریب ہو، اتنا قریب کہ تم سوتے ہو اور اللہ تمہارے لیے جاگتا ہے، تم چپ ہوتے ہو اور اللہ تمہاری ہر آہ سنتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ بات کرتے کرتے، دعا کرتے کرتے اللہ کے سامنے
دل کھولتے کھولتے بس سو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ان کا دل اب بھی زندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف کھنچا ہوا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا کرتے کرتے سو جائیں ان کے لیے فرشتے پوری رات استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تم سوتے ہو، فرشتے تمہارے لیے جاگتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ مجبور ہو کر نہیں، محبت میں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی اپنی ماں سے کرتا ہے، اپنے سب سے گہرے دوست سے کرتا ہے یا اپنی روح سے کرتا ہے۔ ایسے لوگ جب تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور بس روتے روتے اس کی یاد میں سو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے جو صرف اسی سے جڑ کر سوتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے رات کو فون مت چلاؤ، جلدی سو جاؤ، سوچو مت، اتنا مت رو، لیکن اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ روتے ہوئے مجھ سے بات کرتے ہوئے سو جاتا ہے، میں اس کے لیے رحمتیں لکھتا ہوں۔ یہ کیسی نیند ہے جس میں انسان سوتا ہے پر اس کی دعائیں جاگتی ہیں؟ یہ کیسا پل ہے جس میں انسان بے ہوش ہے پر فرشتے اس کی تقدیر میں نئی باتیں لکھتے ہیں؟ اللہ رات کے اس حصے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور جو لوگ بے چین، ٹوٹا ہوا، پریشان دل لے کر بس دو شبد اس سے کہہ کر سو جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں بہت خاص ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ رات کی بھاری اداسی کہاں غائب ہو گئی۔ نمبر 2، ان کی دعائیں تیزی سے قبول ہوتی ہیں، کیونکہ رات کی دعا، تھکے دل کی دعا، آنسو بھرے دل کی دعا اللہ کے دربار میں سب سے اونچی مانی جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو کہ تم ہار گئے، لیکن اوپر آسمان میں تمہارے لیے نئی راہ لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک سچی کہانی جو آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کا نام راشد تھا، عمر 22 سال۔ وہ دن میں ہنستا تھا پر رات کو ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی باتیں سنے۔ اس کے گھر میں جھگڑے، ذمہ داریاں، بیمار ماں، ٹوٹے رشتے، سب کچھ اس کے سینے پر ایک پہاڑ کی طرح گرا تھا۔ ایک رات جب وہ بہت پریشان تھا، اس نے پہلی بار اللہ سے اتنے درد میں بات کی کہ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، اے اللہ، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں بس بہت تھک گیا ہوں، بس یہ کہا اور روتے روتے سو گیا۔ اس رات وہ تو سو گیا لیکن اس کے گھر کو ایک فرشتے نے گھیر لیا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے دل میں ایک ایسا سکون محسوس کیا جو سالوں سے غائب تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک ایک کر کے اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہوتا گیا۔ ماں ٹھیک ہو گئی، روزگار مل گیا، گھر میں شانتی آ گئی، اس کے اندر ایک نئی روشنی آ گئی۔ جب اس نے پھر ایک رات اللہ سے بات کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے اتنا بدل کیسے دیا؟ دل میں جواب آیا، کیونکہ اس رات تم نے رو کر مجھے پکارا تھا، اور شاید جس رات تم اللہ سے بات کرتے کرتے سو جاتے ہو، اس رات تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ جب انسان رات کو اللہ سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، اس کی سانسیں ہلکی ہونے لگتی ہیں، اس کے سینے میں بھری اداسی دھیرے دھیرے مٹنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے دل کو سنتا ہے، اس کے ڈر کو سمجھتا ہے، اس کے آنسو کو گنتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، میں بندے کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی جب تم رات کو اس کے سامنے دل رکھتے ہو تو بس دور سے نہیں سنتا، وہ تمہارے بالکل پاس ہوتا ہے۔ ایسی نیند میں کون سی رحمتیں اترتی ہیں؟ نمبر 1، دل پر سکون اترتا ہے، پہاڑ جیسا بوجھ اچانک کم لگنے لگتا ہے۔ نمبر 2، غم کم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کو سنا دے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، فرشتے اگلے دن کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ کسی سے ملنے، کسی کام میں، کسی فیصلے میں
اللہ مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ ان کے دل سے ڈر کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ دل اب بندے کے پاس نہیں اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں تیزی سے منظور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ رات کی دعا اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ تم کیوں سو جاتے ہو؟ کبھی تم نے سوچا؟ کیونکہ کبھی کبھی اللہ تمہیں اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ تمہارا درد خود اٹھا لیتا ہے۔ تم تھک جاتے ہو اور وہ کہتا ہے اب سو جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اور اتنی محبت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر تم بھی روز رات کو تھک کر ٹوٹ کر اللہ سے بات کرتے کرتے سو جاتے ہو تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ تم وہ بندے ہو جنہیں اللہ خود سنبھالتا ہے، جنہیں وہ خود پیار کرتا ہے، جن کے لیے وہ خود آسمان پر راہیں لکھتا ہے۔ ایسے لوگ بہت خاص قسمت والے ہوتے ہیں۔ آج رات جب تم سونے جاؤ تو بس 2 باتیں کہہ کر سونا: اے اللہ، میرا دل تیرے حوالے، میری رات تیرے حوالے، میرے آنسو تیرے حوالے، اور پھر سو جانا۔ اور جب نیند آ جائے بس مسکرا کر سوچ لینا اب میں نہیں، اللہ میرے لیے جاگا ہوا ہے۔ کیونکہ تم سوتے ہو پر تمہارا رب کبھی نہیں سوتا۔ تم روتے ہو پر وہ تمہارے ہر آنسو کی قیمت جانتا ہے۔ تم ٹوٹتے ہو پر وہ تمہارے ٹکڑوں سے نئی زندگی لکھ دیتا ہے۔ ایسے سونے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہر رات اترتی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی، اگر آپ نے بھی کبھی رات کو اللہ سے بات کرتے کرتے نیند میں راحت پائی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شاید کسی ٹوٹی ہوئی روح کو آج آپ کی وجہ سے سکون مل جائے۔ وقت آزمائش ود اللہ آپ کے دلوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔